والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 119 اور 20 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ جو ہماری آیتیں گزشتہ درس سے چل رہی ہیں انہی سے متعلق یہ ساری گفتگو ہے۔ کل بھی ہم نے اس سے متعلق کچھ نہ کچھ سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ مین چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو شیطان کی خواہشات کے پیچھے، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ساری شیطانی سوچیں ہیں یا شیطان کے وار ہیں جس میں انسان پھنستا ہے۔ پھر شیطان ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، وہ اللہ کی لعنت کیا ہوا ہے۔ اور شیطان جو روایات کے مطابق آتا ہے نا، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے مردود کیا تھا، اس نے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے مردود تو کر دیا، میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے موت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا، قیامت تک تجھے موت نہیں ملے گی۔ ایک وقت مقرر ہے نا، دنیا کے اندر انسان آتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، چلا جاتا ہے۔ شیطان کے ساتھ یہ نہیں ہے، شیطان قیامت تک زندہ رہے گا، اور بعد میں جا کے قیامت والے دن یہ بعد میں اس کو موت آئے گی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب اس کو یہ ہو گیا کہ اللہ نے مجھے دے دی اتنی لمبی زندگی، تو کہنے لگا یا اللہ مجھے طاقت دے، میں تیرے یہ جو انسان ہیں، بندے ہیں تیرے، میں ان کے دل کے اندر اپنی بات ڈال سکوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جا، تجھے یہ بھی طاقت ہے کہ تو میرے بندوں کے دل میں بات اتار سکے گا، ڈال سکے گا۔ جب یہ بھی اس کو مل گئی نا، تو کہنے لگا یا اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے جہنم میں ڈالا ہے، میرے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے، مجھے مردود کیا، اپنی رحمت سے دور کیا، مجھ پہ لعنت کی، میں اس کی اولاد یعنی اولاد آدم کو اپنے ساتھ جہنم لے کے جاؤں گا۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے ذکر کیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو اللہ نے فرمایا کہ اے مردود، تو میرا دشمن ہے، تو پھر تو بھی سن کہ مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم، تو جتنے لوگوں کو بہکا کر ان کے اعمال کو خراب کرے گا اور ان کے لیے جہنم کا انتظام کرے گا، جو بندہ زندگی بھر جیسے بھی زندگی گزارے گا، لیکن اگر اس نے اپنی آخری سانس میں بھی مجھے کہا کہ یا رب مجھے معاف کر دے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، اور شیطان کی اللہ کے حضور انسان سے دشمنی کی بات ہے کہ انسان کے لیے شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں اسے لے کے جاؤں گا۔ اب وہی چیز یہاں اللہ نے فرمائی کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ نکالوں گا، میں انہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اب ان کا انداز بتایا گیا کہ کیا کیا کرتا ہے شیطان۔ شیطان پہلے انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے، اور فرمایا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں تمناؤں کے اندر، خواہشات کے اندر، امیدوں کے اندر ڈال دوں گا۔ انسان اگر سوچے، انسان کی کتنی امیدیں ہوتی ہیں کہ میں اپنا گھر بناؤں گا، میں اتنا کماؤں گا، میں شادی کروں گا، میں اپنے بچوں کے لیے یہ کروں گا، میں نے اپنے بچوں کی نوکریاں لگوانی ہیں، میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں فلاں کروں گا کے چکر میں اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری اگلی سانس ہے یا میری اگلی سانس نہیں ہے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، ایک نبی تھے، انہوں نے حضرت اسرائیل سے کہا کہ میری جب موت کا وقت آئے نا، میرے پاس ڈائریکٹ نہ آنا، بلکہ موت کے وقت سے پہلے مجھے کوئی پیغام بھیج دینا، مجھے کوئی پیغام بھیج دینا تاکہ میں سنبھل جاؤں۔ مجھے پتا